لیکن میرے بھائیوں، آج غیروں سے کم اپنے آپ سے شکایت ہے۔ شکایت یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں اور آپ کو غم خاری کا پیغام دیا تھا، محبت سکھلائی تھی، جس نبی نے بھائی چارے کی تعلیم دی تھی، جس نبی نے غیروں کو دشمن سے ملنے کا ہنر دیا تھا، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارے دل میں ہمارے بھائی کا بغض پل رہا ہے۔ آج سگے بھائی میں دشمنی پیدا ہو گئی، غیر تو غیر، سگی بہنیں الگ ہو گئی، اور تو اور آج کی اولاد اپنی ماں کو تڑپانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچے تو صحیح، جو اسلام کے نام لینے والا گھر، اگر وہ گھر محفوظ نہ ہو تو ملک میں امن کیسے آئے گا؟ میرے آقا کا فرمان ہے، اے عادی، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو دین کو عام کرنا، دین اسلام جہاں جہاں تک جائے گا امن قائم ہوگا، اور سنو، اگر دین ختم ہو جائے گا تمہاری زندگیوں میں سکون ختم ہو جائے گا۔ آج ٹھیک وہی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو ایسے واقعات بتلا سکتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے گھر میں وجود پذیر ہے۔ اگر وہ واقعہ ہم اور آپ سن لے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چند احباب نے مجھ سے کہا رمضان میں کہ مفتی صاحب، دھنباد کے ضلع کے بغیر ایک ضلع ہے بوکارو، وہاں چند نوجوانوں کو مارا گیا، غیر مسلم بھائیوں نے چند مسلمان نوجوانوں کو مارا، تو ہمارے گاؤں کے نوجوان آ کر کہنے لگے کہ اس موضوع پر بیان کیجئے۔ میں نے کہا اس موضوع پر بعد میں بیان ہوگا، جو ہمارے گاؤں میں واقعہ پیش آیا ہے، جو ہمارے گھر میں واقعات پیش آ رہے ہیں، پہلے میں یہ بتلاؤں گا، پھر اس واقعے کا ذکر ہوگا۔ پھر میں نے بتلایا، میرے بھائی آپ بھی سن لیجئے، یہ میرے گاؤں کا، میرے علاقے کا واقعہ ہے، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان، بلکہ پوری دنیا کے ایک ایک گھر کا واقعہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا تھا کہ اچانک مغرب کے بعد کا واقعہ، ایک گھر میں ایک بچی، ایک لڑکی کا شوہر، شوہر کی بہن، شوہر کا بھائی، اور اس لڑکی کا سسر یعنی شوہر کا باپ، شوہر کی ماں، یہ تقریباً 5-6 جنے مل کر مغرب سے لے کر فجر تک ایک بچی کو مار کر پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ ہمارے گھر میں آج ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ نام کے سسر کہلانے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر کسی غریب کی بیٹی کا دل دکھا ہے تمہارے گھر میں تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی کا سامنا تم نہیں کر پاؤ گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے تمہیں جہنم میں یوں کاٹ کر پھینک دیں گے۔ اس لیے اس دن کو یاد کرو، اور سسر ہونے کا گھمنڈ مت پیدا کرو، اور ان ساسوں کو بھی جا کر یہ پیغام سنا دینا جو ساس بن کر اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، کہنے کو بہت کچھ ہے، آخری پیغام یہ دینے چلا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں ہماری بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ پیارے آقا کی تعلیم کی وجہ سے ایسا امن قائم ہوا مکہ اور مدینہ میں کہ ہیرا ایک شہر ہے، ہیرا شہر سے مکہ شہر 500 میل دوری پر ہے۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں گے تو تقریباً 850 کلومیٹر دوری۔ جب ہمارے نبی آئے ہیں تو پوری دنیا میں اس طرح امن قائم ہو گیا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت تنہا زیوروں سے لدی ہوئی مکہ المکرمہ
کعبہ آتی ہے، طواف کرتی ہے، پھر مکے سے تنے تنہا زیوروں سے لدی ہوئی ہیرا شہر پہنچتی ہے۔ یہ آنے جانے میں تقریباً 1700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے وہ عورت تنے تنہا، لیکن بحمد اللہ دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملتا جو اس عورت کی عزت پر آبرو لوٹے، اس عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کوئی ایک انسان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں مذہب اسلام بس رہا تھا۔ آج میں یہ کہتا ہوں، یہ پورا گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے، کیا 1 بجے رات اگر ہماری کوئی بیٹی ایک گلی سے دوسری گلی پہنچتی ہے، کیا اس کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے؟ بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی، حضور کی محبت کو عام کرنے کی۔ حضور نے جو پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کیسے بھی ماحول پیدا کرے، ہم نبی کے پکے سچے امتی، ہم اپنے علماء کو مانتے ہوئے ہمیشہ محبت کا پیغام دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔